فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے بطور چیف آف ڈیفنس سٹاف نوٹیفیکیشن پر تمام چیموں گوئیاں قیاس آرائیاں اب دم توڑنے والی ہیں۔ اگلے 48 آورز میں یہ افواہیں بھی اپنی موت آپ مر جائیں گی کہ پاکستان میں مثالی سول ملٹری تعلقات یا موجودہ جاری ہائیبرڈ پلس سسٹم میں کوئی دراڑ آ گئی ہے، بلکہ تمام قرائن اور شواہد بتا رہے ہیں کہ اگلے 2-3 دن کے اندر افواج پاکستان کا کمانڈ سٹرکچر ایک باقاعدہ نئے دور میں داخل ہو جائے گا۔ تینوں آرمڈ فورسز یعنی پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی اپنی تاریخ کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز یعنی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بطور مشترکہ سربراہ ویلکم کریں گے۔ اس سلسلے میں ایک پروقار تقریب ہوگی جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر باقاعدہ چیف آف ڈیفنس سٹاف کا عہدہ سنبھالیں گے اور اس طرح سے اگلے 5 سال یعنی تقریباً دسمبر 2030 تک وہ اس منصب پر فائز رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کے دفاعی نظام کی بڑی کلیدی اپوائنٹمنٹس ہوں گی، جن میں پاکستان کے نیوکلیئر اثاثوں کی نگہبان، نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے کمانڈر کی تقرری چیف آف دی ڈیفنس فورسز کی سفارش پر ہی ہوگی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پاکستان آرمی کے جنرل میں سے کسی کو بھی 3 سال کی مدت کے لیے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کریں گے۔ سی ڈی ایف کی سفارش پر کمانڈر کو مزید 3 سال کے لیے ری اپوائنٹمنٹ اور ایکسٹینشن بھی مل سکے گی، جبکہ ایسی اپوائنٹمنٹ یا ایکسٹینشن کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ اطلاعات کے مطابق اگلے چند ہی دنوں میں یا اگلے کچھ ہفتوں کے اندر نئے ڈائریکٹر جنرل یعنی کہ ISI، نئے ڈائریکٹر جنرل یعنی ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہان کی تقرری بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ فوج کے اندر کور کمانڈر لیول کی تبدیلیاں بھی ہوں گی۔ ایک اہم بات یاد رہے کہ DGISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کی ریٹائرمنٹ 6 اکتوبر 2025 کو ہونی تھی، لیکن پرائم منسٹر شہباز شریف نے غیر معمولی حالات کی وجہ سے ٹل فردر آرڈر ان کو ایکسٹینشن دی تھی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اب ان کی جگہ ایک مستقل ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس کا تقرر ہوگا، اور تاہم خبریں یہ بھی ہیں کہ موجودہ DGISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک بدستور وزیر اعظم کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہیں گے۔ مستقبل کے سینیریو میں دیکھیں تو چیف آف ڈیفنس سٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دسمبر 2030 تک اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے، لیکن اگر ان کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے جس کی گنجائش موجود ہے تو وہ عہدہ مزید 5 سال کے لیے بڑھ جائے گا۔ اگر وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو پاکستان میں 5 سال بعد یعنی 2013 دسمبر میں کسی نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا مرحلہ آئے گا۔ غیر معمولی بات یہ بھی ہے کہ اس وقت تک پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت اپنی مدت پوری کر چکی ہوگی، 2029 کے الیکشن ہو چکے ہوں گے، اور 2030 میں اس وقت کے وزیر اعظم اس وقت کے سینئر موسٹ لیفٹیننٹ جنرل میں سے کسی ایک کو آرمی چیف اور پاکستان کے دوسرے چیف آف ڈیفنس سٹاف کو تعینات کریں گے۔ گویا کہ ممکنہ طور پہ پاکستان کے آئندہ چیف آف آرمی سٹاف یا چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی وزیر اعظم شہباز شریف نہیں بلکہ ان کے بعد بننے والے وزیر اعظم کریں گے۔ گویا کہ اس کا انحصار 2029 کے الیکشن اور اس کے رزلٹ پر ہوگا۔ بہرحال خیال یہی ہے کہ موجودہ حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل 2030 میں اس فہرست میں آنے سے پہلے سبکدوش ہو چکے ہوں گے۔ شاید سینئر لیول کے میجر جنرلز بھی دسمبر 2030 تک ریٹائرڈ ہو چکے۔ گویا کہ آج جو سروس میں سرونگ لیفٹیننٹ جنرلز ہیں یا جو سینئر میجر جنرلز ہیں، ان کا امکان نہیں ہے کہ وہ آئندہ جب 2013 کی دسمبر میں نئے چیف آف آرمی سٹاف یا چیف آف ڈیفنس سٹاف کی تعیناتی ہوگی تو وہ سروس میں ہوں گے، بلکہ موجودہ چین آف کمانڈ یا اس وقت سینیورٹی میں ایک مڈ لیول کے شاید میجر جنرل جو ہیں وہ ان جنرلز میں شامل ہو جن میں سے کسی نئے کا چیف آف آرمی سٹاف کی حیثیت سے کی تعیناتی ہو یا وہ چیف آف ڈیفنس سٹاف بنے۔ بے شک انڈیا سے جنگ میں کامیابی تینوں پاکستان کی افواج کی مؤثر ہم آہنگی، مشترکہ جارحانہ فیصلوں کا بڑا ثبوت ہے۔ کل پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسالپور میں گریجویشن پریڈ سے خطاب میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے انڈیا کے ساتھ مارکہ حق کی کامیابی کو پاکستان کی قومی طاقت اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج کی مشترکہ حکمت عملی کا نتیجہ قرار دیا۔ On the fateful night between 6th and 7th May, when Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor, PF upheld the legacy of fighting outnumbered and shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets
Su-30 MKI, Mirage 2000, MiG-29, unmanned aerial system with multiple solid evidence and electronic signatures. This fierce aerial engagement is being regarded as one of the most intense and longest BVR versus BVR battles of modern aerial history, leaving the enemy skies silent for remaining part of the conflict. We also responded to their preemption on 10th May with Pak Army with a paralyzing punch and struck their bases and ground assets deep into the enemy territory from north to south, besides neutralizing state-of-the-art defense system, S-400 and command and control centers. Without any doubt, Pakistan Air Force could have gone further, but we inherit a mature strategic culture. Undoubtedly, the victory also reflects great credits on the firm resolve of our national leadership, alongside well-executed tri-service synergy, aggressive decision-making, and full support of Field Marshal Sayyid Asim Munir. देखा जाए तो पाकिस्तान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नया ओहदा डिफेंस स्ट्रेटेजिक सिस्टम और तीनों आर्म फोर्सेस के कमांड स्ट्रक्चर को पहले से ज़्यादा इंटीग्रेटेड, मजबूत और मौसर बनाने जा रहा है। जब हम बात करते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किस हद तक कंट्रोल करेंगे, तो इसके दो एलिमेंट्स हमें याद रखनी चाहिए। नंबर एक तो ये है कि पाकिस्तान के ओवरऑल जो सिस्टम्स हैं उसमें एक नेशनल कमांड अथॉरिटी एक बहुत अहम इदारा है जो कायम किया गया था जनरल मुशर्रफ के दौर, जिसके तहत आपकी जो जितने भी आपकी एटमी सलाहियतें हैं वो सारी कंट्रोल भी होती थी, डेवलप भी होती थी। अब जब इसको अब हम देख रहे हैं तो इसमें भी आप जब आते हैं फोर्सेज की तरफ, तो फोर्सेज के भी दो हिस्से हैं। एक तो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कमांडिंग कंट्रोल है, दूसरा उसका ऑपरेशनल जो मैनेजमेंट है वो कैसे होगी। इसमें जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव उसका ताल्लुक है कि फोर्स के अंदर चाहे एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, इस तरह आसिम मुनीर आर्मी चीफ भी रहेंगे, तो आर्मी का जहां तक ताल्लुक है वो खुद मैनेज करेंगे उसको, एयर चीफ अपने फोर्स को खुद मैनेज करेंगे, नेवी जो नेवल कमांडर है वो भी अपनी फोर्स को खुद मैनेज करेंगे, इंडक्शन है, ट्रेनिंग है, प्रमोशन है, रिटायरमेंट है, सब कुछ को खुद इस हद तक तो वो उनका कंट्रोल उसका होगा। और जब आप ऑपरेशन प्लानिंग जब आप आएंगे उसके ऊपर, वहां पर जब आपने दुश्मन को मद्देनजर रखते हुए अगली जंग होगी उसके मुताबिक आपने हथियार कौन से लेने हैं, कैसे लेने हैं, फोर्स कैसे स्ट्रक्चर होगी, कैसे चलेगी, ये वो मामलात हैं जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपने जो साथी दूसरे जो फोर्सेस कमांडर हैं उनसे मिलकर तय करें। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ स्टाफ के पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं थी, अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। जो ऑपरेशंस जो प्लान होंगे, उनकी एक्सिक्यूशन होगी, वहां पर उनकी एक से बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी से होगी वहां पर। और जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन की जरूरत इसलिए भी बहुत ज्यादा है कि आज का दौर नेवी अलहदा से जंग नहीं लड़ेगी, एयरफोर्स अलहदा से जंग नहीं लड़ेगी, फौज अलहदा से जंग नहीं लड़ेगी, ये सब मिलकर इनके साथ साइबर स्पेस सब कुछ इंटीग्रेटेड होगा तो ही हम कहीं चल सकेंगे। ये वो मामलात हैं जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपने जो साथी दूसरे जो फोर्सेस कमांडर हैं उनसे मिलकर तय करें। इस पूरे बैकग्राउंड में ये बात भी अहम है कि पाकिस्तान में कई दहाइयों बाद सिविल मिलिट्री क़यादत की सिनर्जी और हार्मनी के डिफेंस, इकॉनमी, फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल इशूज़ पर इंतहाई पॉजिटिव नताइज सामने आ रहे हैं। माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, पीपल्स पार्टी और पीटीआई की हुकूमतों में भी सिविल मिलिट्री एक पेज का तासुर तो सामने आया, लेकिन ये हम आहंगी या ये तासुर या ये ख्याल ये मुस्तकिल नहीं रहा, या ये बनावटी था। बेनज़ीर भुट्टो और उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट यानी जनरल असलम बेग, जनरल हमीद गुल और जनरल असद दुरानी के दरमियान टेंशन की कैफियत ने ही आईजीआई को जन्म दिया था। मैंने स्कूप दिया था 1988 में कि आईएसआई ने फैसला कर लिया है बेनज़ीर को ब्लॉक करने का और एक इत्तेहाद बनने वाला है, उसका नाम है आईजीआई। वो मैंने स्कूप दिया था। और आईजीआई का मकसद है बेनज़ीर को रोकना। ये अब जनरल ज़िया की डेथ हो चुकी है जी, उसके बाद ये प्लान। एंड बाय दैट टाइम नवाज शरीफ was already a new kid on the block. He had already been groomed. He had been selected in the 80s. He had been groomed and they were ready. ये अब साड़ा बंदा आएगा। और फिर बेनज़ीर साहिबा का 1990 में उनकी हुकूमत खत्म हो गई, फिर नवाज शरीफ साहब तो बाय दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर 2 अगस्त 1990 को सद्दाम हुसैन हमला करता है कुवैत। 6 अगस्त को मोहतरमा 6 अगस्त को मोहतरमा को फारग कर दिया जाता है। और 6 अगस्त को ही शी कॉल्स द अमेरिकन एम्बेसडर और वो हैप्पी मिन वाला जाता है उसके पास, तो वो गुलाम इसहाक के पास, तो गुलाम इसहाक कहता है कि जी मैं कोई गैर आईनी काम नहीं करूंगा, which is technically right. 58(2)(b was part of the constitution. Right. तो वो फैसला हो चुका था। तो ये 1988, 1990 और अब उसमें ये भी हुआ था कि बेनज़ीर ने हमीद गुल को निकाल के शम्सुर रहमान कल्लू जो रिटायर्ड जनरल था, पहली दफा आईएसआई की हिस्ट्री में एक रिटायर्ड जनरल को बना दिया गया डीजी आईएसआई। Was that the turning point? I think that was the turning point. Right. क्योंकि वो you're talking of now control of the deep state. जी। वो रेड लाइन थी for the फौज। नवाज शरीफ ने फौज के 3 सरबराहान को घर भेजा था,
مئی 1997 میں اس وقت کے نیول چیف ایڈمرل منصور الحق کو جبری ریٹائر کیا تھا۔ اکتوبر 1998 میں جناب نواز شریف نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت سے استعفیٰ مانگا تھا، ان کو استعفے میں مجبور کیا تھا۔ اکتوبر 1999 میں جناب نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو رخصت کر دیا تھا، مگر اس کے عوض ان کی حکومت کی چھٹی ہو گئی تھی۔ وہ حکومت کبھی سیٹل ہو ہی نہیں سکی، کیونکہ بنیادی طور پہ 2/3 جو اکثریت ہوتی ہے یہ ان نیچرل ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں۔ وہ پہلے دن سے وہ کرائسس کا شکار ہو گئی۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ صاحب، سجاد علی شاہ صاحب جو چیف جسٹس، ان سے مسئلہ پیدا ہو گیا، پھر فاروق لغاری صاحب سے پیدا ہو گیا، پھر اس کے بعد کرائسس آ گیا، نیوکلیر ایکسپلوژن والا مسئلہ آ گیا، ملک کے اندر اکانومی بڑی، اسے سینکشنز آ گئے، پھر آرمی چیف سے جہانگیر کرامت صاحب نے ریزائن دے دیا، اس کے بعد کارگل آ گیا، تو وہ حکومت جو ہے کبھی سیٹل ہو ہی نہیں پائی، ایک سے دوسرے کرائسس پہ وہ چلتی رہی۔ اگر عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی ہم آہنگی کی بات کریں تو ابتدا میں اس کی مثالیں دیتے تھے، میں خود بھی دیتا تھا، کیا ہائبرڈ نظام تھا۔ یہ تاثر ضرور تھا لیکن آہستہ آہستہ زائل ہو رہا تھا، اور حکومت کے جاتے ہی عمران خان کے جنرل باجوہ کے بارے میں جو خیالات اور کلمات تھے وہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ جنرل باجوہ کی وجہ سے یہ گورنمنٹ گری ہے، وہ اب انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا۔ فوج کے اندر بیٹھ کے ان کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے کہ ان کے اپنے بیان جو انہوں نے دیے ہیں، اور بڑے فخر سے اور بڑے ایک تکبر سے کہ میں نے فیصلہ کیا کہ ملک کے یہ حالات تھے۔ ایکسٹینشن کے بعد جنرل باجوہ نے بار بار ہمیں کہا کہ ان کو NRO دے دو اور یہ اکاؤنٹیبلٹی سے پیچھے ہٹ جاؤ اور نیب کو چینج کر دو، جو اب نیب ہے۔ میٹنگ بھی تھی، ایک ہوئی تھی جس میں میرے سینئر منسٹرز بیٹھے تھے، جنرل باجوہ نے یہ تجویز دی، ہم نے کام نہیں کرنا۔ جنرل باجوہ میرے سامنے سب کے سامنے کہتے ہیں کہ خواجہ آصف کا مجھے شام کو 8 بجے ٹیلی فون آیا کہ جی میں ہار رہا ہوں، جنرل صاحب میری مدد کریں، اور میں نے کہا فکر نہ کرو تم جیت جاؤ گے، اور وہ جیت گیا۔ یعنی کسی دنیا میں اس طرح کی چیز سنی آپ؟ اگست کے قریب ہم آخری میری میٹنگ تھی جنرل باجوہ سے، تو انہوں نے عجیب بات کی، انہوں نے کہا آپ کے لوگوں کے پروفائلیں ہیں، آپ کے لوگوں کے آڈیوز ہیں ہمارے پاس، ویڈیوز ہیں، اور مجھے کہتے کہ آپ بھی پلے بوائے تھے۔ آڈیوز نکلنی شروع ہو گئی، اور یہ آڈیوز تو یہ اب کس کے پرائم منسٹر کی سیکیور لائن کی کون ٹیپ کر رہا تھا؟ یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹس کے خلاف۔ اہم بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے حوالے سے جناب میاں محمد نواز شریف کے تاثرات بہت پازیٹیو ہیں۔ ان کی بطور آرمی چیف اپوائنٹمنٹ میں میاں نواز شریف کا کروشل، شاید کریٹیکل، بلکہ سب سے امپورٹنٹ عمل دخل تھا۔ جناب نواز شریف ہی نے جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعیناتی میں کلیدی کردار ادا کیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی اہم بات ہے گزشتہ سال 26 امینڈمنٹ اور اس سال 27 امینڈمنٹ میں ملٹری اسٹرکچر اور کمانڈ کو نیا جنم دینے کے لیے محترم میاں نواز شریف نے خود ووٹ ڈالا، حالانکہ اس وقت ان کے ووٹ کی کوئی شدید ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ خود آئے، اسمبلی میں آئے، اور اسی دن کے لیے آئے، اور انہوں نے 26ویں اور 27 ترمیم کے حق میں خود ووٹ ڈالا۔ اسی طرح وزیر اعظم شہباز شریف تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے بڑے گرویدہ ہیں، اور اس کی گواہی 25 کروڑ پاکستانی دے رہے ہیں۔ وہ تقریباً ہر کلیدی موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور قوم کے لیے خدمات کا اعلانیہ اعتراف کرتے ہیں، بارہا اعتراف کرتے ہیں، اور بظاہر بہت دل سے اعتراف کرتے ہیں۔ میں اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہم ہر معاملے میں مشاورت کرتے ہیں، جو بھی قومی ایشو ہے، چاہے وہ خارجہ پالیسی ہے، چاہے یہ جنگ جو ہم نے جیتی ہے، چاہے اقتصادیات ہیں، چاہے IMF ہے، ہر بات پہ ہم مشاورت کرتے ہیں۔ الحمدللہ وی آر آن ون پیج۔ میں اس قوم کے سپہ سالار اجام جنرل سید عاصم منیر صاحب کو سلام پیش کرنے آیا ہوں۔ اس پوری جنگ کی پلاننگ جنرل سید عاصم منیر نے کی، مجھے ان کے اوپر فخر ہے، یہ قوم کے فخر ہیں، قوم کے فخر ہیں، قوم کے بیٹے ہیں یہ بالکل۔ سپہ سالار جنرل عاصم منیر سچے پاکستانی اور ایک آؤٹ اسٹینڈنگ تھورو پروفیشنل، جو ان کے زبان پر بات ہوتی ہے وہی دل میں بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے ہاتھوں میں پاکستان کا دفاع جو ہے وہ الحمدللہ اٹ از امپریگنیبل، پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ نہیں دیکھ سکتا۔ بلا شبہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پاکستان کی وارفیئر پلاننگ، بیٹل اسٹریٹجی، فارمیشن کمانڈ کو فرنٹ سے لیڈ کر کے عالمی سطح پر بھی اپنی ایک پوزیشن بنا چکے ہیں۔ ایک اور بڑی اہم اور ایکسیپشنل بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنی مرکزیت اور پرفارمنس سے پاکستان میں عوام اور فوج کے درمیان غلط فہمیوں اور فاصلوں کو دور کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان میں اپوزیشن پارٹی یعنی PTI اور اس کے بانی عمران خان کے حامیوں کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے موجودہ ہائبرڈ سسٹم کے بارے میں جو اپوزنگ اوپینین یا مخالفانہ رائے ہے، اس کی ریفلیکشن اب گلوبل میڈیا کے تبصروں و تجزیوں میں نظر نہیں آتی،
بلکہ اس وقت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پوری دنیا کے میڈیا کی توجہ کا پاکستان کے حوالے سے سب سے بڑا فوکس ہے۔ عالمی شہرت یافتہ نیو یارک ٹائمز نے جنرل عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں دی آئرن مین یعنی مرد آہن قرار دیا۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ جنرل عاصم منیر نے ملٹری ایکسرسائز کے دوران ٹینک پر کھڑے ہو کے جو خطاب کیا وہ انڈیا کو ایک دلیرانہ پیغام تھا کہ بھارت کی کسی بھی فوجی ایڈونچرزم کو فوری فیصلہ کن اور توقع سے بڑھ کر جواب دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اس وقت کی بات ہے جب نہ پاکستان نے بھارت کو جنگ میں شکست دی تھی، نہ جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے پہ فائز ہوئے تھے، نہ ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انہیں لنچ پہ بلایا تھا۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنے آرٹیکل میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے 17 اپریل کے اس خطاب کا بھی حوالہ دیا تھا جس میں اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں اوورسیز پاکستانیوں کے سامنے انہوں نے تاریخی دو قومی نظریے کو دہرایا تھا اور کشمیر کو پاکستان کی شہر قرار دیا تھا۔ Our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein, it is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. آج کل گلوبل میڈیا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایک ایسی شخصیت کے طور پہ دیکھ رہا ہے جو نہ صرف پاکستان کی ملٹری اور موجودہ ہائبرڈ سسٹم کو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں بلکہ خطے میں بدلتے ہوئے بیلنس آف پاور میں ایک کلیدی فیصلہ کن ڈیسائسو کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں بھی ہے۔ اسی لیے گلوبل میڈیا میں انہیں محدود دفاعی وسائل کے ساتھ ملٹری اسٹریٹجی کے نیو نارمل کا آرکیٹیکٹ تصور کیا جاتا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے 2 ملاقاتیں کی ہیں۔ دونوں بار ٹرمپ نے انہیں اپنا پسندیدہ فیوریٹ فیلڈ مارشل کے لقب سے نوازا ہے۔ The field marshal, they have a field marshal. You know why he's a field marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy too. Pakistan, the field marshal, great people. I have to say my favorite field marshal from Pakistan, the field marshal, who's a very important guy in Pakistan. The field marshal. ایک بات تو طے ہے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پہلے بھارت کو جنگ میں شکست دینا، پھر فیلڈ مارشل بننا، دسمبر 2025 میں چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے منصب تک پہنچنا اور وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں آئین میں تبدیلی سے اور اس میں ایک امینڈمنٹ کے ذریعے ہونا پاکستان آرمی کی تاریخ کا ایک منفرد ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ پاکستان میں پارلیمنٹ، جوڈیشری اور ایگزیکٹو کے درمیان اسٹیبلشمنٹ کی سپریمیسی یا بالادستی کا ڈی فیکٹو تاثر اب آئین کا حصہ بن کر لیجیٹیمائز ہو چکا ہے۔ اس بیک گراؤنڈ میں پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نہ صرف پاکستان کے ہائبرڈ پلس سسٹم کو لیڈ کر رہے ہیں یا جو سسٹم جو پاکستان کو سوٹ کرتا ہے، بے پناہ سوٹ کرتا ہے، جس میں فوج اور سویلین لیڈرشپ ایک ساتھ ایک جگہ مل کے کام کرے، تو اس کی بہرحال ایک بہت ٹھوس صورتحال نظر آ رہی ہے۔ اس کے لیے اب ضروری ہے کہ اس کمبینیشن کو پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے وہ کیا جائے جس کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کے معاشی مشکلات شدید ہیں۔ اس وقت پاکستان بہت مشکل معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے، شدید اکنامک چیلنجز ہیں۔ اس وقت کی سویلین لیڈرشپ جو کہ معیشت کی ٹیم کو چلا رہی ہے ناکام نظر آتی ہے۔ اس کو ایک نیا جنم دینا ہے اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد ایسا ہونے والا ہے۔ اب جو تبدیلیوں کا سفر ہوگا اس میں معیشت کی بحالی، بہتری، اس کا عمل ہوگا، اس کا حصہ ہوگا، اور اس کی ابتدا ہوگی نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کی ایک نئی طریقے سے اس کو جنم دینے سے، چھوٹے صوبوں بننے سے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو مکمل فعال بنانے سے، اور یہ سب اب ہونے والا ہے، یہ سب آئندہ مہینوں میں ہوگا۔ اسی لیے اس بات کی توقع کی جا رہی ہے اور یقین کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے فوجی میدان میں پاکستان کے سکے کو بٹھایا ہے، اسی طریقے سے اب معیشت کے میدان میں پاکستان معاشی کامیابی حاصل کرے گا اور فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان کی فیصلہ سازی میں مضبوط ترین اور معتبر ترین شخصیت کی حیثیت سے یہ ڈیلیوری بھی دیں گے۔ Through relentless efforts of the government,
We are now witnessing relative stability with positive economic indicators attracting investments in multiple domains from across the world. The treasures hidden beneath our land for decades have started to surface as a silver lining for our bright future. Our vibrant youth filled with talent is making marvels in multitude of domains. The armed forces of Pakistan acclaim highest respect from nations across the world. The overall geostrategic significance of Pakistan, beauty and splendor of its exotic landscape, and hospitality of its people, coupled with diplomatic, economic, and military success and wherewithal, Pakistan is destined to rise, inshallah. یہ نظام چاہے اس کو ہائبرڈ پلس سسٹم کہیں یا کچھ بھی کہیں، اپنی سینرجی اور ہارمنی کو پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی کے فیصلوں میں استعمال کرے گا، اور ہمیں آئندہ مہینوں میں انشاءاللہ یہ نظر آئے گا۔ یہ ہائبرڈ پلس سسٹم NFC ایوارڈ کو نیا جنم، جیسے میں نے عرض کیا، اب دے گا۔ یہ ہائبرڈ پلس سسٹم وفاق پر قرضوں کا بوجھ اب کم کرانے کے لیے کام کرے گا، صوبوں کی مالی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو، یہ بھی ہوگا، اور یہ ہائبرڈ پلس سسٹم پاکستان میں چھوٹے صوبے، نئے انتظامی یونٹس اور اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے لیے اب فوری طور پہ کام شروع کرے گا۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس کے لیے ایک ہی پیج پہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں، اور پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بھی اس معاملے پہ پشت پہ کھڑی ہے، اس قومی فوجی اور سول لیڈرشپ کی، کہ پاکستان کا یہ سب سے بڑا مسئلہ، یہ جہازی سائز کے صوبے، یہ NFC ایوارڈ، یہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی نہ ہونا، پاکستان کے ایک عام آدمی کے مسائل کا حل نہ ہونا، اس کو حل کرنا ہے، اور اس کے لیے آئندہ آنے والے مہینے، آئندہ آنے والا سال یقینی طور پہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ بس اس ہائبرڈ سسٹم کو اور ہائبرڈ پلس سسٹم کو اپنے ارادے اور عزائم پر ٹھوس عمل کرنا ہوگا۔ الفاظ سے زیادہ عمل اب ہمیں دیکھنا ہے، اور امید یہ ہے کہ وہ ہمیں نظر آئے گا، اور اگر یہ نہیں ہوا، خدا نخواستہ آئینی، پارلیمانی، سیاسی اور مقتدر فیصلہ سازی میں کوئی کمی ہوئی، تو یہ پاکستان کے لیے اچھی خبر نہیں ہوگی۔